اچھا حضرت ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا. اچھا اس میں آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان دنیا سے جائے گا، جس حالت میں جائے گا قیامت والے دن اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اچھا جب وہاں سب پیش ہوں گے، جو مسلمان ہوگا، جو مسلمان مرے گا، تو مسلمان ہی پیش ہوں گے؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی ہاں، جو دنیا سے اسلام کی حالت میں چلا گیا، ٹھیک ہے. اس کا انتقال ہو گیا، میدان محشر جب برپا ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، تو اس وقت وہ اسلام کی حالت میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ دنیا سے گیا ہے تو وہ مسلمان ہی اٹھے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بہت طویل ہے، ترمذی باب الفتن کے اندر ہے. اس حدیث رسول کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ابن آدم کے 4 طبقات ہیں. 4 طبقات. 4 طبقات پر ابن آدم ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی ہم لوگ 4 طرح کی ہماری کیٹیگری بنائی گئی ہیں. ایک وہ فرد ہے جو دنیا کے اندر آیا اور اسلام کی گود میں اس کی پرورش ہوئی، اسلام کا ماحول اس کو میسر آیا اور اسلام کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. اللہ یہ کامیاب ہو گیا ہے. سبحان اللہ. یہ کامیاب ہو گیا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ ایک شخص آیا جو زمانے کفر میں آیا، کفر کے ہی علاقے میں آیا اور وہیں اس کی پرورش پائی اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا. اور اگر یہ ایمان نہیں لاتا، اس حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر دائمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہم آمین. دوسری جو 2 چیزیں ہیں، ایک شخص جس نے کفر کے حال میں، کفر کے زمانے میں، کفر کے علاقے میں آنکھ کھولی، وہی اس کی پرورش ہوئی، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی نعمت عطا کر دی، ایمان کی دولت عطا کر لی. اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو. پیدا ہوا تھا کفر کے ماحول میں، جی. پلا بڑھا کفر کے ماحول میں، لیکن جب دنیا سے جانے لگا اس سے پہلے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی. اس نے توبہ کی، اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. دنیا کی نظروں میں یہ کہ ساری زندگی یہ کفر کرتا رہا ہے، دنیا کی زندگی نظروں میں یہی چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، میرے اور آپ کے نبی فرما رہے کہ یہ شخص جنتی ہے. اللہ سبحان کیونکہ اس نے اللہ. اسلام کی حالت میں اس دنیا سے کوچ کیا ہے اور اسلام کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا. جی. چوتھا وہ فرد ہے، فرمایا کہ جو شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور مسلم معاشرے کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے، لیکن اب بعض اوقات یہ اہم ترین بات ہے حامد بھائی، ہمارے نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں، یہ گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں. اب اس میوزک کے اندر، ان گانوں کے اندر کفریہ اشعار بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. اگر کسی نے یہ کفریہ اشعار کو سنا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تجدید ایمان نہیں کیا اور اللہ کے حضور توبہ نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ کفر کے وادیوں میں چلا گیا. تو فرمایا کہ ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مسلم معاشرے میں پرورش پائی ہے، لیکن جب اس کا انتقال کا وقت آیا، کلمہ کفر بک کر دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں کو یہ 4 کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی. جی جی. ہمارے بزرگوں کو اپنے ایمان کی اس قدر فکر ہوا کرتی تھی. 15ویں پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اصحاب کہف سے متعلق جی. آپ باخبر ہوں گے. جی جی. وہ لوگ دکیہ نوس سے کیوں بھاگے تھے، اپنا وطن کیوں چھوڑا تھا؟ وجہ یہی تھی، اس دکیہ نوس نے کہا مجھے سجدہ کرو. لوگوں کو شرک میں مبتلا کر رہا تھا، تو کچھ اہل ایمان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کی خاطر وہاں سے ہجرت کی، وہاں سے مائگریٹ کیا، کوچ کیا اور دور ایک علاقے میں جا کر غار میں پناہ لی. اور اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ لوگ میری اطاعت کو ترک کر کے وہاں غار میں جا کر انہوں نے پناہ لیے، اس نے اس غار کو بند کروا دیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی کیسی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی. تقریباً 3 صدیاں گزر گئیں. 300 سال. ہاں 309 سال. اللہ اکبر. اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اسی طرح رہے. زمانے تبدیل ہوتے رہے، وقت گزرتا رہا، بادشاہ بھی تبدیل ہوتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو اپنی نشانی قرار دیا اور فرمایا کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا صاحب نے کہا ان کے کیا معاملات تھے؟ وہ جو کھوہ والے تھے، وہ جو غار میں رہا کرتے تھے. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ ان کو یہ کرامتیں عطا کرتا ہے. یہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، تو ان سے یہ کرامتوں کا یہ صدور ہوا اور اتنے عرصے کے بعد یہ اسی طرح حیات تھے. پھر جو اس وقت بعد کا بادشاہ تھا، اس نے دوبارہ ان کے نام بھی لکھوائے اور وہاں پر باقاعدہ
ایک اچھے انداز سے مزار کی سی کیفیت بنا کر کے اب وہی آرام فرمانے لگے. لوگ آتے اور وہاں پر آ کر کے اللہ کو حضور دعا مانگتے, ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے, باری تعالیٰ تیرے نیک بندے تھے, ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے تھے. آج ہم اپنا مال بچانے کے لیے تو فکر کرتے ہیں, مال کے اضافے کے لیے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کا سفر بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ایسے لوگ تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ حضرت دیا. آپ نے صحابہ کفہ کی بات کی, کہف کی بات کی, تو ایک دم ذہن میں وہ نقشہ آ گیا, وہ واقعہ ذہن میں گردش کر رہا ہے, بولنے کا کچھ جی نہیں چاہ رہا, وہ واقعی ایسا ہے. تو میں چاہوں کیوں قرآن میں بھی ہے الحمدللہ, تو میں چاہوں گا کسی طرح ہم اس موضوع پر پراپر اس موضوع کو ہی لے کر چلیں, کیونکہ ہمارے ناظرین کو یہ معلومات ہونی چاہیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کا کیا مقام رکھتا ہے. وہ بندے کا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی غیر کی بارگاہ میں جھکنے کے بجائے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اللہ کے لیے, اللہ کے راہ کے لیے نکلتے ہیں اپنی جان ہتھیلی میں لے کر, اللہ ان کو کیا مقام عطا فرماتے ہیں. ایسے بہت سے واقعات ہیں لیکن ان پر گفتگو کرنا بہت لازمی ہے. اچھا حضرت, ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان ہے پوری زندگی نمازیں پڑھ رہا ہے, حج کیا, زکوٰۃ دیا, پوری زندگی اس نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاری, لیکن مرنے کا وقت آ گیا. کیا ایسا ممکن ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے؟ جی ہاں, دیکھیں جس طرح ہمارے پاس اللہ نے مال عطا کیا ہوتا ہے اور ہم اس مال کی فکر نہیں کرتے تو وہ مال ہم سے ہلاک ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا, جی, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اب ہمارا یہ اخلاقی اور شرعی طور پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس ایمان کی قدر کریں, ہم اس کی فکر کرتے رہیں اور اس کے بقا کے لیے ہم وہ کردار ادا کریں تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں. آمین. اچھا, اس کے اندر جو اہم ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں انسان معلومات حاصل کرتا ہے نا, اس کا مطالعہ کرتا ہے. تو ہمیں جب ایمان کے بارے میں پتہ ہوگا, ہم مطالعہ کریں گے, اس کی طرف جائیں گے. اور اگر ہم بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دائمی عذاب ہے وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. تو یہ چیزیں جب ہمارے پیش نظر ہوں گی تو ہم اپنے آپ کو اس عمل سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور ہمیں اپنے اس ایمان کی فکر